پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر سلام۔ 16 دسمبر بڑے ایک افسوسناک دن ہے۔ سکوت ڈھاکہ ہوا تھا، یعنی مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، اور اسی دن پشاور میں آج سے 7 سال پہلے آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا، جس میں کم از کم 150 جانیں ضائع ہوئیں، زیادہ تر اس میں معصوم بچے تھے۔ اب آج کل ہر طرف ہم نے بہت کچھ سنا، مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی، بنگلہ دیش اور پھر آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے، اور کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا ان واقعات سے۔ خاص طور پہ 1971 یعنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا ظہور، اس سے ہم نے کیا سیکھا۔ اس حوالے سے حمود الرحمان کمیشن ایک رپورٹ بھی بنی تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ وہ بھی سامنے نہیں آئی، پتہ نہ چل سکا کہ کس کا قصور تھا۔ لیکن آج اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں، جو دن رات صبح شام ہو رہا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ 1971 کے بعد ہم نے صرف توشہ خانہ سیکھا ہے، صرف توشہ خانہ، منافقت اور بددیانتی۔ دیکھیے اس جماعت کی جس نے 2016 میں اپنی ہی ایک سینیٹر کلثوم پروین کے باقاعدہ سوال کے جواب میں سینٹ کو بتایا تھا کہ توشہ خانہ دراصل حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اس سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے اس کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ سوال سینیٹر کلثوم پروین نے یہ کیا تھا کہ 2013 سے اب تک، یعنی 2016 تک، توشہ خانہ سے حاصل کیے گئے تحائف کیا تھے، ان کی مالیت کیا تھی، اور کس کس نے خریدے تھے۔ لیکن اس جماعت یعنی حکمران جماعت کے لوگ اس وقت اس بندر تماشے میں اچھل اچھل کر ہمیں بتا رہے ہیں، پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے 50% رقم دے کر توشہ خانہ سے کچھ تحائف حاصل کی۔ تازہ ترین تفصیلات آئیں، جو تارڑ صاحب ہیں، ہمارے وفاقی وزیر بھی ہیں عطا تارڑ صاحب، ان کی تو بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں اس حوالے سے، اور انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ عمران خان صاحب نے اصل قیمت کا 50% دے کے وہ تحائف خرید لیے۔ تو بھائی اس میں جرم کیا ہے؟ واٹس دا پرابلم ان دس، کہ اس کو انہوں نے عمران خان کے خلاف اور کچھ نہ ملا، لیکن ان کو توشہ خانہ، اور وہ بھی جائز طریقے سے خریدی ہوئی چیزوں کے حوالے سے ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں ان کو نااہل بھی قرار دے دیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کچھ سیکھا ماضی کی غلطیوں سے؟ اور آج کل توشہ خانہ کے ارد گرد رکھ کے جو کہانی بنی جا رہی ہے، اس سے کیا پاکستان ترقی کر پائے گا؟ کیا پاکستان کے اقتصادی مسائل اس سے حل ہو جائیں گے؟ یا اس سے کیا عمران خان کا کریئر، سیاسی کردار سیاست میں ختم ہو جائے گا؟ یہ بڑی ایک بچگانہ سی سوچ ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صبح دوپہر شام اور خاص طور پہ چند اخباروں میں اور چینلز میں پورے کالم آدھے آدھے صفحے پہ توشہ خانہ کی خبریں چھپی ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، کیا یہ جھوٹ، بددیانتی اور منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا یہی بددیانتی، جھوٹ اور منافقت مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی وجہ نہیں تھی؟ تو جناب اس حوالے سے ہم نے سید انور محمود صاحب سے رابطہ کیا۔ یہ سابقہ انفارمیشن سیکرٹری تھے، بڑی اچھی پوزیشنز انہوں نے پاکستان میں سرو کی، لیکن 1971 میں جب یہ واقعات ہو رہے تھے مشرقی پاکستان میں، مارچ اور دسمبر کے درمیان، یہ اس وقت یونائٹڈ بینک میں آفیسر کے طور پہ ان کو نئی نئی ملازمت ملی تھی، اور یہ سول سروس کا امتحان بھی دے چکے تھے، اور اپنے امتحان کا انتظار بھی کر رہے تھے، بلکہ اپنے جو زبانی امتحان وائوا جس کو کہتے ہیں، اس وقت انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب سکوت ڈھاکہ ہوا دسمبر میں، اس وقت یہ پاکستان میں پھر زیر تربیت تھے۔ تو جناب
ہم ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ مشرقی پاکستان میں یعنی ڈھاکہ میں سیٹل تھے، ان کا گھرانہ بھی تھا، وہاں سے ان کا تعلق تھا، لیکن تربیت کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے. وہ جب دوران تربیت کیا ہوا وہ بھی آپ کو یہ ضرور بتائیں گے. لیکن ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو نہیں معلوم کہ کیا وجہ تھی مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی، کیونکہ سرکاری نیریٹیو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹیو یا بیانیہ وہ ایک بڑا مخصوص اینک سے حالات واقعات کو دیکھتے رہے، بڑی کتابیں میں لکھی گئیں. لیکن ہم نے انور محمود صاحب سے پوچھا کہ کیا جھوٹ، بددیانتی اور منافقت بھی سکوت ڈھاکہ یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ایک بہت بڑی وجہ تھی؟ جو احساس محرومی ہے وہ ایک دم نہیں ہوئی پیدا، وہ کئی سالوں پر یعنی پاکستان بننے کے بعد سے ہی ایک جو جس طریقے سے وہاں پر بنگالیوں کو ہمارے جو پاکستانی تھے وہ ان کے ساتھ جس قسم کا برتاؤ کیا گیا، ان کو کبھی بھی ایک برابری کی جگہ نہیں دی گئی. ان کو ہمیشہ ایک لگا کہ جیسے وہ ایک سطح ہم سے کم ہے. یہاں کے جو مشرقی پاکستان والے مغربی پاکستان کے حوالے سے انفیریئر تھے، کمتر تھے، یہ احساس ان کو دلایا جاتا رہا. حالانکہ آپ دیکھیں زبان کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے وہ بہت بہت بہتر تھے، میں کہوں گا. یا برابر تو ضرور تھے اگر بہتر نہیں تھے، لیکن ان کو یہ تاثر دیتے رہے سروسز میں بھی، ملازمتوں میں بھی. جو ہمارے افسر جاتے تھے یہاں سے، چاہے وہ سول کے تھے چاہے وہ ملٹری کے تھے، خاص طور پر سول سروس کے جو لوگ افسر یہاں سے جاتے تھے، وہ ایک جو ڈپٹی کمشنر اور ایک اوور کو جیسے کہ حاکم اور محکوم کا ایک جیسے انگریزوں کے زمانے میں تھا، وہی کردار رہا. اور لیکن چونکہ وہ حساس بہت ہیں بنگالیز، اور وہ جمہوریت پسند ہیں بہت. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے وہاں پر موومنٹ تھی، یعنی کہ پاکستان جو بنا اور مشرقی پاکستان جو تھا یا مشرقی بنگال جو تھا وہ پاکستان کا حصہ جب بنا تو اس میں ان کی بھرپور شمولیت تھی، خواہش تھی. جبکہ اس مغربی پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تو 1946 تک تو غیر مسلم لیگ کی حکومت تھی. تو اس کے باوجود ان کو یہ جو ان کے حقوق تھے، جو ان کے احساسات تھے، اس پر بالکل اس کو اگنور کیا گیا. اور آہستہ آہستہ یہ ہوتا رہا. یہاں سے جو اسٹوڈنٹس بھی جاتے تھے، یہاں تک کہ جب یہاں پر ایک انٹرونگ اسکالرشپ پروگرام بنایا گیا ایوب خان کے زمانے میں، یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے. وہ جا کر کے اپنا وہاں جو عام میس تھا اس پہ نہیں کھانا کھاتے تھے، وہ اپنا ایک الگ انتظام کرتے تھے. یہ کہا جاتا تھا کہ جی ان سے بو آندھی ہے اور اس قسم کی باتیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جو تھا نا وہ بہت ہی کیا کہا جائے اس کو. جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت آپ، اور خاص طور پہ جب دسمبر کے قریب پہنچ رہے تھے، پھر سکوت بھی ہو گیا، تو جو بنگالی افسران تھے جو زیر تربیت تھے یا جو پہلے سے یہاں سے موجود تھے، ان کے ساتھ سلوک کیا کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ میں؟ اب دیکھیں ذرا کہ 1971 کا بیچ تھا ہمارا جو اکیڈمی میں تھا، اور وہ 16 دسمبر کو پھر یہ سقوط ڈھاکہ ہو گیا. ہم لوگوں نے نومبر کے آخر میں جوائن کیا تھا. اب چند ماہ بعد جو ہمارے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے افسران تھے ان کو اکیڈمی میں اب ان کی تنخواہیں آدھی کر دی گئیں، ان کو لے آف کر دیا گیا. چونکہ ظاہر ہے انہوں نے ان سے آپشن پوچھی گئی تو انہوں نے جانا تو بنگلہ دیش تھا، تو ان کی تنخواہ آدھی کر دی گئی. اب جب تنخواہ آدھی کر دی گئی تو ہمارے میس میں وہ کھا نہیں سکتے تھے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ بیچارے پھر اپنا کوئی انتظام کر کے کہیں باہر کچھ کر کے، تو یعنی بجائے اس کے کہ اس کے بعد بھی جو ہو گیا، جو یہ سانحہ ہو گیا، اس کے بعد بھی کیا کس طرح سے ہم نے ان کو ٹریٹ کیا، بجائے اس کے کہ ہم ان کو اسی طرح رکھتے، اسی سطح پر رکھتے اور پھر عزت کے ساتھ ان کو بھیج دیتے بنگلہ دیش. وہ نہیں کیا. یہ بتائیے گا کہ شیخ مجیب الرحمان کی 2-3 ویڈیو سامنے آئی ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو کبھی کسی پہ حکمرانی کا نہیں سوچا تھا، ہم تو اکثریت تھے اور اکثریت کے لحاظ سے اپنا حق مانگ رہے تھے. تو آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ واقعی صرف حق مانگ رہے تھے اور ان کے پس پردہ دماغ میں، سب کانشیس میں علیحدگی کا کوئی تصور نہیں تھا؟ بالکل حق تو مانگ رہے تھے، اور آٹونومی کا شاید ان کے ذہن میں ہو، لیکن آٹونومی ود ان پاکستان تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ علیحدہ ایک ملک بن جائے گا. تو
کیونکہ میں تو وہاں پر 1971 نومبر تک رہا، تو مجھے پتہ تھا، میرے ساتھ، میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، اساتذہ کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی میرا رابطہ رہتا تھا، تو وہاں پر یہ ضرور تھا کہ جی ہمیں برابری کی نہیں ٹریٹ کیا جا رہا، یا ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیے نا، 1 مارچ کو جب کہ قومی اسمبلی کا سیشن جو کہ ہونا چاہیے تھا، اس کو جب پوسٹ پون کیا یحییٰ خان نے، ان کی حکومت نے، تو اس وقت جو ہنگامے شروع ہوئے، تو پربانی ہوٹل ڈھاکہ میں اجلاس ہو رہا تھا عوامی لیگ کا، وہاں یہ لوگ پورا کراؤڈ چلا گیا اور ان کو، مجیب الرحمان کو باہر لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی شادی اناؤنس کر دو، یعنی شادی یعنی آزادی. اس نے نہیں کیا، خاموش کھڑا رہا اور پھر واپس چلا گیا. وہ کر سکتا تھا، چونکہ پاکستان کی آرمی تو وہاں پر نہ ہونے کے برابر تھی اس وقت. اگر وہ 1 مارچ کو کر دیتا اعلان تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اور پھر اس کے بعد یحییٰ خان آئے اور بات چیت ہوئی ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس ڈھاکہ کے باہر جو اس نے میڈیا سے بات کی شیخ مجیب الرحمان نے، اس میں بھی اس نے یہی کہا ہے، اور عزت کے نام لیا سکندر مرزا کا، یحییٰ خان کا، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری صدر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا حل نکالیں اور پاکستان کے اندر رہ کر حل نکالیں. تو یہ بات تھی، لیکن ہم نے پش کیا ان کو. اور دیکھیے، جب آپ میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہوگا. ہم آج بھی یہی نہیں سیکھ رہے، آج بھی یہی اسی قسم کی مینوپولیشنز ہو رہی ہیں، کبھی کس کو بنا دو، کسی اس کو بنا دو. اب 100، آج بھی میں نے لکھا ہے کہ بھئی 155 کی تعداد جس پارٹی کی ہو، اس کے وزیر اعظم کو آپ نکال دیں، اور 84 ممبرز کی جو تعداد جس پارٹی کی ہو، اس کو وزیر اعظم بنا دیں. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ اسی قسم کی چیزیں ہوں گی نا، جو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم نہیں سیکھ رہے حالات، اپنی تاریخ سے نہیں سیکھ رہے. سقوط ڈھاکہ سے ہی متعلق ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب نے بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا. ہم نے سوچا کہ چونکہ ریٹائرڈ فوجی ہیں اور وہ بھی ان دنوں باقاعدہ اپنا کریئر شروع کر چکے تھے، تو کیوں نہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کے نزدیک مشرقی پاکستان میں وہ حالات، ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے جو بنگلہ دیش بننے کا سبب ثابت ہوئے. 16 دسمبر ہمیں سقوط ڈھاکہ کا جو واقعہ یاد دلاتا ہے، انتہائی دلخراش واقعہ جسے قوم آج دن تک بھلا نہیں سکی. اور ہمیشہ جب یہ واقعہ سامنے آتا ہے تو بڑا اس کا ایک ڈیمورلائزنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. بہرصورت ہمارا مسئلہ آج بھی کچھ نہ کچھ ہے اسی طرح. اس وقت تو ایک مشرقی پاکستان تقریباً 1200 میل دور درمیان میں ہوسٹائل ٹیریٹری تھی بھارت کی، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ویسے مشکل تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کا ڈیفنس مشرقی پاکستان ہی میں موجود تھا. اور وہ یہ ہے کہ آج بھی جیسے ہمارے 4 صوبے ہیں اور مختلف صوبوں میں اب ہمارے دشمن جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کرتے ہیں جو ٹیررزم کے ذریعے پھیلتا ہے، یا اس کو وہ آزادی کی تحریک کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں. ہر سوسائٹی میں، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی فالٹ لائنز ہوتی ہیں، لیکن یہ حکومتوں کا کام ہے کہ ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کیا جائے. عموماً جو پاپولیشن ہے وہ ایلینیٹ ہو جاتی ہے، اور ایلینیشن کے لیے ان کو عموماً جو تھیمز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ کے حقوق ادا نہیں کیے گئے، آپ بیکورڈ ہیں. جیسے ابھی بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ بیکورڈ ہے، اور بیکورڈ اس وجہ سے ہے کہ ٹیریٹری یا اس کا جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے. وہاں پہ گاؤں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر 2 گاؤں کو آپ نے ایک سڑک ملانی ہے تو اتنی ہی لمبی سڑک اگر آپ پنجاب میں، یا اتنی ہی لمبی سڑک سندھ میں اگر آپ بنائیں تو آپ پنجاب میں میرا خیال ہے 20 گاؤں اس میں ملا دیں گے، اور جو سندھ ہے وہاں پہ بھی 10-12 گاؤں جو ہیں وہ ان کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا وہاں پہ پیسہ بڑا سنک کر کے تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ آپ بناتے تو ہیں ڈیولپمنٹ وغیرہ، لیکن وہ اتنا افیکٹو نظر نہیں آتا. پھر یہ ہے کہ بلوچستان میں جو حکومتیں ہیں یہ چونکہ نوابوں وغیرہ کی نہیں ہیں، تو یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے. ایک وقت تھا کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انڈیکس میں بلوچستان دنیا کا سب سے زیادہ کرپٹ علاقہ کہلایا، اور کہا جاتا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ملتا ہے صوبے کو وہ 85% کے قریب جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں روکنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہ روکیں تو لوکل پاپولیشن جو ہے وہ اب دیکھتی ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، وہ آتے ہیں بڑے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں حالات زندگی کہیں بہتر ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ آپ سے ایلینیٹ ہو جاتے ہیں.
71 وار میں بھی یہی وار جو سپریشن ہوئی بنگلہ دیش کی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بنگالی جو تھے وہ ایلینیٹ ہو چکے تھے، وہ پاکستان کو اپنا وطن سمجھ نہیں رہے تھے۔ تو دوستو یہ تو تھا جنرل امجد شعیب کا بیان، ان کا موقف. لیکن کیا بنگالی پاکستانی یعنی پاکستان کے بنگالی شہری باقی پاکستان کو اپنا وطن نہیں سمجھ رہے تھے، یا پھر ایسی کون سی وجوہات تھیں جن کے باعث رفتہ رفتہ بنگالی شہری کنونس ہو گئے کہ وہ اپنے ہی ملک میں غیر ہو چکے ہیں، بنیادی حقوق سے محروم، اور ایک اقلیت یعنی مغربی پاکستان کے استحصال کا اور ظلم کا شکار ہیں. اور یہی وہ بیانیہ تھا جو شیخ مجیب الرحمن نے عوامی لیگ کے ذریعے عوام کو دیا. حالانکہ بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں شیخ مجیب الرحمن نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ ہماری جد و جہد کا مقصد کبھی بھی کسی اقلیت پہ یعنی مغربی پاکستان پہ غلبہ حاصل کرنا نہیں ہے، حکمرانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنے بنیادی جمہوری حقوق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تو یہ سنیے شیخ مجیب الرحمن نے اس انٹرویو میں کیا کہا تھا. Fair deal for East Pakistan. East Pakistan must get full regional autonomy. They must be self-sufficient in all respect. And also they must get their share, due share, legitimate share in the central administration. And I am sure the West Pakistan people support it. It is only the vested interest who want to divide the people of East and West Pakistan and to exploit their sentiments, wants to rule this country. تو دوستو یہ تھے وہ شیخ مجیب الرحمن. ان کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا. بعد ازاں وہ اپنے ہی فوج کے ہاتھوں مارے بھی گئے. آج ان کی بیٹی حسینہ واجد یا شیخ حسینہ کوئی 15 سال سے اس وقت حکمران ہیں بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش کو اقتصادی ترقی میں وہ پاکستان سے بھی بہت آگے لے گئی ہیں، یعنی پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہماری بدقسمتی غالباً ہمارے حکمرانوں نے کچھ بھی نہ سیکھا بنگال کے حالات سے. شیخ مجیب الرحمن نے جو بیانیہ اپنے عوام کو دیا، تقریباً وہی باتیں ہم بلوچستان میں بھی سن رہے ہیں. آج بلوچستان کے قوم پرست سیاستدان، رہنما اور علیحدگی پسند گروہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، حقوق کی بات کر رہے ہیں، نوکریاں مانگ رہے ہیں، اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں. وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز علی وزیر اور محسن داوڑ کے خلاف دہشت گردی کے الزام میں تازہ ترین مقدمات بھی شاید اسی ایک فینومینا کا مظہر ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے شاید کوئی سبق نہیں سیکھا ہے بنگلہ دیش کے واقعات سے اور جن حالات سے بلوچستان مسلسل دوچار ہے. اس کے علاوہ اعظم سواتی کے خلاف مسلسل جو مقدمات کی بھرمار ہے. جس طرح بلوچستان ہائی کورٹ میں جب وہ پہنچے تو اٹھا کے انہوں نے وہ کیس باہر پھینک دیے. اب انہیں پھر اسلام آباد لے آیا گیا ہے. عمران خان اور صحافیوں کے خلاف توہین عدالت، غداری اور دہشت گردی کے مقدمات. انسان سوچتا ہے یہ کیسا پاکستان، کیسا ملک ہے، ہم کہاں کو جا رہے ہیں. اس نوعیت کے بیسیکلی تمام کیسوں سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو غلطیاں آج سے 50 سال پہلے ہوئیں وہی دوبارہ سرزد ہو رہی ہیں ہماری حکمران اشرافیہ سے. اب آپ یہ امیج دیکھیے، یہ 3 جانور ہیں ایک ہی گاڑی کو 3 مختلف سمتوں میں کھینچ رہے ہیں. اب اس پہ اگر آپ غور کریں تو کیا آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس گاڑی کو 3 مختلف سمتوں میں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کیا یہ گاڑی کہیں پہ پہنچ سکے گی؟ موجودہ حالات میں کم از کم ہم نہیں کہہ سکتے یہ گاڑی کہیں اپنی منزل پہ پہنچے گی. اور تازہ ترین اس کا اظہار ڈاکٹر مصدق ملک اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کچھ غلط فہمی ہے شاید. مصدق ملک صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ روس سے ہم سستا تیل خریدیں گے.
بلاول بھٹو نے شاید امریکہ میں وہاں کی قیادت کو خوش کرنے کے لیے CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ نہیں، ہم روس سے سستا تیل نہیں خرید رہے، جبکہ مصدق ملک صاحب نے پھر کہا کہ نہیں، ہم روس سے تیل خرید رہے ہیں اور جلد ہی وہ ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ تو جناب، یہ ہے وہ آج کا پاکستان جو لگتا ہے کہ ماضی سے سبق سیکھنے کی بجائے نئی غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہا ہے، اور پھر عوام یہ سوچنے میں شاید حق بجانب ہے کہ اس ملک کو یہ لوگ یعنی حکمران اشرافیہ آخر کس سمت میں لے جانا چاہتی ہے۔